بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وی لاگ ہے بڑا ہی سنجیدہ ہوتا ہے، آپ کے چہرے پہ سنجیدگی ہوتی ہے اور کبھی مسکراتے نہیں ہیں۔ تو آج میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ آج میرے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے ہے، اسمائلنگ اس لیے ہے کہ خوشخبری سنانے جا رہا ہوں زہرا کاظمی سے متعلق۔ اس پہ جانے سے پہلے جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو آپ ایک طرف کر دیجئے۔ اس میں ایک لائن نے تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، یعنی کہ ظہیر کا معاملہ کیس فنش۔ اس پہ جانے سے پہلے آج مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی زہرا کاظمی کی، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہوں پہلے، پھر ہم اس ویڈیو پہ آگے چلیں گے۔ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب تک کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اب تک کی سب سے بڑی اور حتمی ڈیولپمنٹ یہی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب زہرا کاظمی کو لاہور میں تھی اور ظہیر سے متعلق یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ اس کا پاسپورٹ حاصل کر رہا ہے یا بنوا رہا ہے اور بچی کو بیرون ملک منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس دوران زہرا کاظمی کی والدہ نے ایک بات کہی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور واقعی وہ ان کا کہا ہوا سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو داماد بنا پھرتا ہے نا، میرا بھی اور بلکہ پورے پاکستان کا، اور جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بیرون ملک منتقل کر دوں گا، تو یہ تم کان کھول کے سن لو کہ بیرون ملک لے جانے والا تو تمہارا خواب ہی رہے گا، اور ایک نہ ایک دن ہم اس بچی کو واپس حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ تب کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ واقعی ان کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوگی، اور اس جو کپل نے یعنی کہ مہدی کاظمی صاحب اور ان کی وائف نے جو کہا سچ کر دکھایا، اور بالآخر وہ خوشخبری، وہ خبر بھی آ گئی جس کا آپ کو، مجھے اور سب جو بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں سب کو انتظار تھا۔ وہ اب خبر سامنے آ گئی ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رپورٹ جمع ہو چکی ہے، رپورٹ تیار ہو گئی ہے۔ وہ جو میڈیکل رپورٹ جس نے اس کیس کا تعین کرنا تھا وہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے، اور اس میڈیکل رپورٹ کا کنٹینٹ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس وی لاگ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ظہیر کی خواہش تھی، جو کہتے ہیں کہ خواہش ہی رہ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب اس نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری زہرا کاظمی کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ تو اب وہ ملاقات تو اس سال پاسبل نہیں رہی اور وہ اگلے سال پہ چلی گئی۔ دوسرا، اب میڈیکل رپورٹ میں جو بچی سے متعلق لکھ دیا گیا ہے، اس کے بعد تو سب کچھ ختم، یعنی کہ کہانی ختم ہو گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سبق ہے، سیکھنے والوں کے لیے لیسن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں رپورٹ کا جو کانٹینٹ ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو دو ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے یہ جو میڈیکل رپورٹ تیار ہوئی، جس میں عظمیٰ علی صاحبہ کا لکھا ہوا ہے اور پروفیسر عائشہ سروس صاحبہ، انہوں نے اس کے جو ہے مختلف سیشن ہوئے، سائیکالوجسٹ ہیں وہاں پہ معائنہ ہوتا رہا بچی کا، بار بار وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے، طبی معائنے ہوئے، تو اس کے بعد اب انکشاف ایک سامنے آیا ہے جو اس رپورٹ کے لاسٹ میں لکھا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ چلیں میں تھوڑا سا آپ کو باقی چیزیں بتا دوں۔ خوشخبری ہے نا، آپ تھوڑا سا آج آپ بھی انتظار کیجئے۔ تو اس میں یہ جو ریکمنڈیشن کی گئی ہیں وہ کہا گیا ہے کہ بچی جس پوری سچویشن سے گزری ہے، جس صورتحال کا اسے سامنا رہا ہے، اس کو ایک سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس کو بار بار معائنہ کیا جائے، اس کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ایک مکمل جو ہے وہ ڈاکٹر ہو، نفسیاتی جو پیشنٹس جو دیکھتے ہیں ان کو، تاکہ اس چیزوں کو حل ہوئے۔ عدالتی حکم پر یہ رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے، اور لاسٹ لائن میں لکھا گیا ہے کہ جو بچی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے کے لیے رضامندی ظاہر کر چکی ہے۔ یہ نہیں جناب، جب بچی نے ہی کہہ دیا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا ہے، اور ڈاکٹرز وہ ڈاکٹر ہیں جو عدالت کے حکم پر ایک میڈیکل بورڈ بنا، اس کے بعد یہ معائنہ ہوا، اب یہ کوئی ایسے پرائیویٹ تو ہے نہیں۔ اب بچی نے جب خود سے کہہ دیا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، جانا چاہتی ہوں، تو اب ظہیر کیا، ظہیر کا پورا خاندان آ جائے، وکلا کی ٹیمیں آ جائے، سب کچھ آ جائے،
معاملہ یہ ختم ہو چکا ہے. بس اب آخری، اب دیکھیں یہ یہاں تک ابھی گیم ختم نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپریل سے لے کے آج دسمبر ہے، دسمبر تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں بچی اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں جا پا رہی تھی؟ کہ کیونکہ بچی کی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی تھی. اب گھر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن معاملہ آخر میں بھی ایک اور بات ہے مجھے جو لگتا ہے کہ اب کورٹ میں یہ میٹر کیونکہ موجود ہے، وہاں پہ عدالت ہو سکتا ہے بچی کو کسی دن بلائے اور اس کے بعد عدالت وہاں پہ پوچھے گی کہ بیٹا آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. یہ ایک میری میں ازیوم کر رہا ہوں چیزوں کو، عدالت باقی بہتر جانتی ہے. تو اس کے بعد اگر وہاں پہ بھی بچی نے کہہ دیا کہ وہ ولنگ ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانے کے لیے، تو پھر ظہیر صاحب آپ جہاں مرضی بھاگ لیں، آپ کو پھر سزا سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ بیٹی نے اگر کہہ دیا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے تو پھر جناب آپ پھنس جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت کا انتقام ہے. قدرت کا انتقام ایسے ہے، ظاہر ہے وکیلوں کی فیسیں آپ دے رہے ہیں، لاہور سے کراچی آ رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں بھاگے، پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، مسلسل آپ کی جو جم پونجی ہوگی آپ نے بیچ چکے ہوں گے، سب کچھ آپ کا بک چکا ہوگا، تو حاصل ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ رسوائی، ضلالت. اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان وہ کام کرے جو جائز ہو، درست ہو. اس طرح بھگا کے کسی کی بیٹی کے ساتھ شادیاں کرنا یا کسی کی بیٹی کو اغوا کر لینا یا کوئی بھی الزام آپ پہ جو لگے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی مہذب فیملی کو یہ زیب نہیں دیتا. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرے، تو پھر ہم دوسروں کی بیٹیوں کے لیے ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تو ماہر نفسیات نے ایک اور بات بھی لکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہے. ظاہر ہے اتنے وہ پروسیس سے گزری ہے، چھوٹی عمر ہے، چھوٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ماہر نفسیات کو چاہیے کہ ان کا علاج کرے اور جو معاملہ ہے اس کو دیکھے. اب ظہیر کی جو درخواست تھی ملنے والی وہ تو اگلے سال میں چلی گئی ہے، تو اس پہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی ناظرین کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ ضرور سوچا کیجئے کہ آیا کہ اس کا کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ حقوق العباد تو جو ہے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا سوال ضرور ہوگا. ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو کیا خوشی دی ہے یا دکھ دیا ہے؟ تو تکلیف جو ہوتی ہے وہ کوئی بڑی ہی نامناسب چیز ہوتی ہے. کسی کو دکھ نہ دیجئے، کسی کو تکلیف نہ دیجئے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کیجئے. ظہیر کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے سے اگر نکلتا ہے تو وہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارے، حلال طریقے سے، جو ایک طریقہ ہے پراپر اس طریقے سے اپنی جو شادی کا رائٹ ہے وہ اس کو حاصل کرے. چاہے وہ مہدی کاظمی صاحب سے بات کرے، ایک اچھے وے میں رشتہ جس طرح ہوتا ہے وہ بھیجا جائے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ زبردستی اس طرح اس کو اس کے چھین لیا جائے اور اس کے بعد اس پہ پوری مہم چلا دی جائے. یہ بڑا ہی نامناسب اور نامناسب رویہ ہے، جس کی نہ تو آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، بلکہ اس پہ پوچھ گچھ بھی ضرور ہونی چاہیے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.